باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, this is your biology teacher Umar Tahir. Hope you are fine. Okay boys, today our topic is Holy Quran and biological sciences. Okay, آج ہم بایولوجیکل سائنسز کا موازنہ کریں گے ہولی قرآن سے کہ ہولی قرآن یعنی کہ قرآن شریف میں کتنے ایسی آیات کریمہ ہیں جو لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کے بارے میں آئی ہیں یا جس میں جاندار یا بے جان چیزوں کے بارے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے. سو بوائز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بارہا بہت سی جگہوں پہ اپنی وحدانیت، اپنی بڑھائی اور سب سے بڑھ کے اپنی بندگی کرنے کا حکم فرمایا ہے. اور یہی بات ہے کہ قرآن شریف کے ریفرنس سے آج ہم لوگ ہولی قرآن کے اندر جتنے بھی ریفرنس یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا بھی اس میں ثبوت ہے اس کائنات کو بنانے میں، اس کے علاوہ انسان کو بنانے میں، تو یہ سب کا سب ہم لوگ آج اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. اوکے بوائز، فرسٹ آف آل آپ لوگوں کے ایویٹس کے طور پہ دیکھیں تو ہولی قرآن اینڈ بایولوجیکل سائنسز. اوکے بوائز، لیٹس اسٹارٹ. Allah, the creator and the sustainer of the whole universe, has guided his creatures in every possible way which can lead them to successful survival. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ ایک بنانے والے ہیں، سسٹینر ہیں اور اسی کو چلانے والے بھی ہیں. اس دنیا کو بنانے والے، اس دنیا کو چلانے والا وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے اپنی کریچرز یعنی کہ جتنے بھی اس کے کریچرز، اس کی مخلوقات، اس سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے. اور بعض یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، چاہے چرند ہو، پرند ہو، لیونگ، نان لیونگ، سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو اس کا ایک سروائیول ہے، یعنی کہ سکسیزفل سروائیول سے مراد یہ کہ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے. In the same way, he has guided human beings in their search for those basic questions which have puzzled their minds for centuries. اور قرآن شریف میں ہر اس چیز کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس کے بارے میں انسان صدیوں سے سوچ رہا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اس دنیا کے وجود کے بارے میں سائنس نے بہت عرصے تک ریسرچ کی، اور قرآن شریف کی اسٹڈی کے بعد یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اتارے جانے والی جو چیز تھی ایک ایلیمنٹ کے طور پر وہ پانی تھا. تو اس طریقے سے یہ سب کی سب چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دی تھی اور قرآن شریف میں. اور انسان کے وہ والے سوالات جس کو وہ کافی عرصے سے سرچ کرتا آیا ہے، تحقیق کرتا آیا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرما دی ہیں. For the material guidance and spiritual development of the human intellect, Allah has endued humanity with the teachings of the Holy Quran. انسان کی روحانی ڈیولپمنٹ یعنی کہ روحانی طور پر اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنی جتنے بھی ٹیچنگز، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی اپنا فرمان جاری کیا وہ تو قرآن شریف میں ہی ہے، لیکن انسان کے لیے یعنی انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولی قرآن میں ہی، قرآن شریف میں سب چیزوں کا ذکر فرما دیا ہے کہ جو پہلے ہوا تھا اس کا بھی، جو حال میں ہے وہ بھی، اور جو مستقبل میں ہونے جا رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے.
According to the Quranic teachings, Allah is the ultimate creator of every living and non-living thing. قرآنک ٹیچنگس کے مطابق یعنی قرآن شریف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، چاہے وہ لیونگ ہوں یعنی کہ جاندار ہوں، چاہے نان لیونگ ہوں یا بے جان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کریٹر ہے، ایک الٹیمیٹ کریٹر جس نے جو کچھ پیدا کیا اس جیسا کوئی اور نہ کر سکا۔ سو بوائز، اس میں قرآن کچھ ورسز ہیں، آئیے ان ورسز کا کچھ مطالعہ کرتے ہیں، کچھ ان ورسز کو پڑھتے ہیں کہ ان ورسز میں کیا بات کی گئی ہے۔ اچھا بوائز، آپ لوگ اپنی بکس میں بھی دیکھ لیجئے، یہ ویڈز آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، بک میں بھی آپ لوگوں کے موجود ہیں یہ آیات کریمہ۔ تو سب سے پہلے میں اس کی ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں، جو اس کی ٹرانسلیشن ہے سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ ورس نمبر 1، ہو میڈ آل تھنگس گڈ وچ ہی کریٹڈ اینڈ ہی بگن دی کریشن آف مین فرام کلے، سورہ السجدہ آیت نمبر 7۔ اچھا بھائی، سورہ السجدہ میں آیت نمبر 7 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ہو میڈ آل تھنگس گڈ وچ ہی کریٹڈ اینڈ ہی بگن دی کریشن آف مین فرام کلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ والی ذات، بے شک وہ والی ذات ہے جس نے سب کچھ بہت اچھا پیدا کیا، اور اس نے انسان کو ایک مٹی کے گھارے سے یا مٹی سے پیدا فرمایا ہے، سورہ السجدہ آیت نمبر 7۔ دین ورس نمبر 2، ویریلی وی کریٹڈ مین فرام اے پروڈکٹ آف ویٹ ارتھ، سورہ المومنون آیت نمبر 12۔ کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک گیلی مٹی سے، یعنی کہ اگر آپ لوگ مٹی کو گیلا کر دیجئے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ مٹی کو آپ لوگ تھوڑا سا اگر اس پہ پانی ڈال دیں تو وہ گیلی ہو جاتی ہے، تو اگر اس سے آپ کوئی بھی شیپ بنانا چاہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک گیلی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ دین ورس نمبر 3، ہی کریٹڈ مین آف کلے لائک دی پاٹرس، سورہ الرحمن آیت نمبر 14۔ اسی طرح بوائز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا جیسے ایک مٹی بنانے والا یا مٹی کے برتن بنانے والا، مطلب اگر آپ کہیں اسے کمہار کہا جاتا ہے، جس طرح ایک مٹی کے برتن بنانے والا اگر وہ گیلی مٹی کو تھوڑا کر دے اور اس کو ایک مشین کے ذریعے ایک مٹی کو کسی بھی برتن کی شیپ دے دے، یا کسی بھی پلیٹ کی شیپ دے دے، کپ کی شیپ دے دے، جو مٹی کے برتن بنانے والے ہیں اس کو پاٹر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہی بات کی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ایک مٹی کے برتن بنانے والے، جس طرح ایک کمہار ہوتا ہے، اس سے بھی اچھی تخلیق انسان کی ہے، سورہ الرحمن آیت نمبر 14۔ اور اسی طرح بوائز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اوکے بوائز، تھینک یو۔